آج ہم سب کو بیدار کرنے کے لیے یہ آیت کا اتنا ٹکڑا کافی ہے۔ میرا مولا فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی۔ تم یہاں بیٹھ کر کے خود سے کچھ نہ بدلو اور یہ کہو اللہ کی رحمت کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ قرآن پڑھو، اللہ فرما رہا ہے اللہ تمہاری حالت نہیں بدلے گا جب تمہیں خود فکر نہیں ہے اپنی حالت بدلنے کا۔ تم اپنے آپ کو بدلتے نہیں اور زمانہ بدلنے کا سوچتے ہو۔ خود کے اندر ایک چہرہ یا سنت کے طور پر رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی اور پھر اللہ کی مدد کی اور شریعت کی اور پورے امت اسلامیہ کی دعاؤں کی بات کرتے ہیں۔ اکثر سوشل میڈیا کے بڑے بڑے مناظر جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں ان کو دیکھو واٹس ایپ پر، فیس بک پر جو بڑے بڑے ان کے کمنٹ ہوتے ہیں، وہ مولانا کہاں ہیں، یہ شیخ صاحب کہاں ہیں، فلاں کہاں ہیں، سب کو جھنجھوڑ رہے ہو تم۔ امت کے حالات خراب ہیں، دین کے حالات خراب ہیں، سارا ٹھیکہ ان علماء نے لے رکھا ہے، مشائخ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ قرآن تو تمہارے لیے اترا ہے، سب کے لیے اترا ہے۔ جب قرآن بار بار جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو بدل لو، خود کو بدلتے نہیں اور الزام اپنے بڑوں پر رکھتے ہو۔ یہی مکہ کے جاہل کیا کرتے تھے، یہی پہلی امتوں کے جو جاہل ہوتے تھے وہ یہی کرتے تھے۔ خود کو بدلنا نہیں ہوتا تو اپنے بڑوں کو کوستے رہتے تھے، ان کی وجہ سے ہم ایسے ہیں۔ وہ لوگ یہ نہیں کر رہے ہیں، مولانا لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، مشائخ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ بولنا اب ختم کر دیا جائے۔ کیا تمہارے لیے شریعت واضح موجود نہیں ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت آج تک تم نے کبھی سنا نہیں ہے؟ سنے ہو لیکن اپنے اندر جھانک کر کے دیکھو اب تک عمل کتنا کیا، حضور کے راستے پر اب تک کتنا آئے، پھر بعد میں دوسروں تک انگلی اٹھانا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک تمہاری حالت نہیں بدلے گا جب تک تم خود اپنی حالت نہیں بدلتے۔ اس پر میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ بغداد مقدس میں ایک بڑے بزرگ تھے، محمد جام رضی اللہ تعالیٰ، بڑے پائے کے بزرگ ہیں، صاحب کرامت بزرگ گزرے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب ہلاکو بادشاہ پوری دنیا میں اپنی درندگی پھیلا چکا تھا، جہاں جاتا تھا قتل عام کرتا تھا، یکے بعد دیگرے وہ ملک فتح کر رہا تھا، لاشوں کے انبار لگا رہا تھا۔ اس کی کرسی تو لوگوں کی لاشوں پر ہی لگتی تھی۔ ہلاکو نام سنا ہوگا آپ نے، بڑا ظالم بادشاہ۔ اور یہ جنگ کرتے کرتے جب اس کا ٹارگٹ بغداد ہو گیا، بغداد اس وقت مرکز اسلام کہلاتا تھا، علماء دین وہاں پر کثرت سے ہوا کرتے تھے، علم کی بڑی بڑی درسگاہیں وہاں پر موجود تھی، دانشور وہاں موجود تھے، صوفیہ موجود تھے۔ تو بغداد میں بڑی بڑی پرانی تاریخی کتابیں موجود تھیں۔ بغداد کو اس نے ٹارگٹ بنایا۔ سنیے، بغداد کو جب ٹارگٹ بنا کر اپنی فوج لے کر وہ بغداد پر چڑھائی کرنے کے لیے نکلا تو بغداد سے کافی فاصلے پر پڑاؤ کیا، ابھی کافی دور تھا، اور اس نے اپنے 2 سپاہیوں کو بھیجا کہ بغداد کا معائنہ کر کے آؤ، دیکھ آؤ لوکیشن کیا کیسا ہے۔ تو اس کے سپاہی جب بغداد کے لیے نکلے تو لوگوں میں ہلچل مچ گئی، بہت سنسنی پھیل گئی کہ ہلاکو قریب آ چکا ہے اور بغداد کو تباہ کرنے والا ہے، کیونکہ سب تباہیاں انہوں نے دیکھ لی تھی۔ ہلاکو نے کیا کون سے شہر برباد کیے، کتنوں کا قتل عام کیا، وہ سب کو پتا تھا۔ تو بغداد کے اکثر لوگ دوڑے دوڑے حضرت محمد جام کے پاس آئے، کہا کہ آپ ہمارے رہبر ہیں، آپ ہمارے رہنما ہیں، اللہ والے ہیں، ہمیں بچا لیں، آپ دعا کریں۔ ہلاکو جیسا ظالم بغداد پر ٹوٹ پڑا ہے۔ وہ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں کھٹوری تھی۔ آپ نے وہ کھٹوری کو یوں پلٹ دیا اور کہا جاؤ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ لوگ چلے گئے۔ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے، تصرف دیا ہے، اور ان کی اداؤں کو اللہ قبول بھی کرتا ہے۔ ہوا یہ کہ ہلاکو کے دونوں سپاہی پورے راستے بھر چھان مارتے رہے، ان کو بغداد نظر ہی نہیں آیا، وہ ڈھونڈتے رہ گئے، ان کو صرف میدان ہی میدان دکھتا تھا، کہیں بغداد دکھتا ہی نہیں تھا۔ وہ واپس لوٹے اور بادشاہ سے کہا کہ بغداد تو ہے ہی نہیں قریب، کہیں پر کوئی شہر ہی نہیں ہے، صرف اور صرف چٹیل میدان ہے۔
تو ہلاکو کو اتنا غصہ آیا ان کی بات پر کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. دونوں کو اس نے قتل کر دیا. کہا جھوٹ بول رہے ہو تم, بغداد کے بالکل ہم قریب آئے ہوئے. دوسرے دن بغداد کو اپنے خاص 2 وزیروں کو بھیجا, کہا جاؤ تم دیکھ کر کے آؤ, عام سپاہیوں پر بھروسہ نہیں ہے. اپنے معتمد 2 وزیروں کو بھیجا. وہ جب آئے, دوسرا دن تھا, تو پھر لوگوں کو خبر چلی کہ آج ہلاکو کے 2 جاسوس اس کے مخصوص وزیر آ رہے ہیں. پھر دوڑے دوڑے حضرت محمد جام کے پاس آئے اور ان سے سفارش کرنے لگے کہ حضور آج وہ اپنے مخصوص جاسوسوں کو بھیج رہا ہے اور وہ بغداد کے قریب آئے ہیں, ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی, بچے یتیم ہو جائیں گے, بچا لیں, اللہ کا واسطہ دیتے ہیں. حضرت محمد جام نے آج پھر کھٹوری اٹھائی, پلٹ دیا, کہا جاؤ اللہ حفاظت فرمائے. چلے گئے. وہ 2 وزیر بھی گھوم پھر کر کے گئے, انہیں بھی بغداد نظر نہیں آیا, صرف چٹیل میدان. اللہ والے اپنے کوزے سے جسے چاہے چھپا لے. واپس وہ شام کو لوٹے, ہلاکو کے پاس کہے سچ کہہ رہے تھے وہ دونوں سپاہی, ہمیں بھی بغداد نظر نہیں آیا, ہم غلط راستے پر تو نہیں آئے. بادشاہ کو اب غصہ بھی تھا اور تجسس بھی بڑھ گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اس نے کہا اب معائنے کی ضرورت نہیں, مجھے یہاں سے بغداد کی روشنی نظر آ رہی ہے اور تم کو قریب سے بغداد کیوں نہیں نظر آیا. تو پھر تیسرے دن اس نے فوج کی تیاری کر لی کہ نہیں اب معائنے کی ضرورت نہیں, ساری فوج ہی چل پڑے, میرے ساتھ ساتھ چلو اور حملہ ایک ساتھ کیا جائے گا بغداد پر. تیسرے دن صفیں لگ گئیں. ہلاکو اس کی سپہ سالاری کر رہا, سربراہی کر رہا تھا, اور جب بغداد کی طرف وہ طبل بجاتے ہوئے, نقارے بجاتے ہوئے نکلے, اب پھر بغداد والوں میں سراسیمگی پھیل گئی. اب یہاں پر دوڑ بھاگ, سارے ادھر ادھر کھلبلی مچ گئی. پھر دوڑے دوڑے حضرت محمد جام کے پاس آئے. مومنین کا ایک بڑا مجمع آیا, سب رونے لگے, کہا کہ حضور بچا لیں بغداد کو, یہاں امانتیں ہیں بزرگوں کی, یہاں مسلمانوں کا مرکز ہے, بچا لیں. حضرت محمد جام تیسرے دن ان کے ہاتھ میں کھٹوری تھی, وہ پلٹ رہے تھے, غیب سے ندا آئی کہ اے میرے بندے اب رک جاؤ, اب رک جاؤ, کب تک تم انہیں اس طرح سے بچاتے رہو گے, انہوں نے اب تک اپنی حالت نہیں بدلی, ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دو. حضرت محمد جام کو حکم ہوا, غیب سے ندا آئی, انہوں نے وہ کھٹوری چھوڑ دی, نہیں پلٹا. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ ہلاکو بغداد میں داخل ہو ہی گیا اپنی فوج کو لے کر, اور ایسی تباہی مچائی, ایسی تباہی, اللہ کی پناہ. 1 مہینے تک بغداد میں صرف چیخ ہی چیخ تھی, آوازیں ہی آوازیں تھیں. جس طرف سے گزرتے لاشوں کا انبار تھا, گھر بار جلائے جا چکے تھے, اسلامی ذخیرہ جو لائبریریاں تھیں وہ جلا کر راکھ کر دی گئی, دریائے دجلہ کا پانی پورا خون سے لال ہو گیا تھا, اور گھوڑے دوڑتے تھے بغداد کی گلیوں میں تو مسلمانوں کے خون سے گھوڑوں کے ٹاپ بھیگ جاتے تھے. اتنا قتل عام کیا, مسجدیں تخت و طاقت و تاراج ہو گئیں, وہاں کی بلند و بالا پرشکو عمارتیں تباہ و برباد کر دی گئیں, علماء کو قیدی بنایا گیا. نہ جانے کتنی تباہی ہوئی, اس کا بیان کرنا بیان سے باہر ہے. میرے عزیزو, یہ تباہی تاریخ کی داستان بن گئی. آج بھی تاریخ اٹھاؤ گے تو ہلاکو کے بغداد کی تباہی کی داستانیں تمہیں بہت جلی حرفوں میں نظر آئیں گی. لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس تاریخ میں چھپا ہوا یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے. اللہ والے بھی, اولیاء کرام بھی اس وقت تک بچاتے رہتے ہیں جب تک تمہارے سدھرنے کی امید ہو. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مولا تعالیٰ خود منع کر دیتا ہے کہ اے میرے محبوب بندو, ان کی حفاظت بھی مت کرو, ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو, ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو, کہیں وہ نوبت نہ آنے پائے, وہ وقت آنے نہ پائے. اے غیور مسلمانوں, میں تمہیں بیدار کرتا ہوں. اسی لیے زمانہ ماضی کے کچھ شاعروں نے یہ کہا تھا, جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے, اٹھو نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو. ہاں, غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے, مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو. اٹھو اگر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی,
دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. آج تمہیں پتہ ہے تمہاری تباہی کے منصوبے، اس کے تانے بانے پورے بنے جا چکے ہیں، تمہارے خاتمے کی منصوبے مکمل کیے جا چکے ہیں، اور تم آپس میں یہاں گتھم گتھا ہو. تم یہاں پر اب تک اپنے تاش کے پتے چھوڑنے کو تیار نہیں. تمہارے شراب کی دکانیں بند نہیں ہو پاتی، تمہارے نشے کی عادتیں ختم نہیں ہو پاتی. کہاں گیا وہ غیور نوجوان؟ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنہا آواز دیتے تھے تو سہاگ رات چھوڑ کر کے حنظلہ جیسا جوان بھی میدان میں آتا تھا، اپنی آج کی دلہن کو چھوڑ کر نکل آتا تھا. کہاں گیا وہ ہمارا نوجوان؟ بوڑھے بھی اپنے وقت میں. تمہیں پتہ ہے بدر کی رات کو دوسرے دن جانا ہے، مدینے کے ایک گھر میں باپ اور بیٹے میں جھگڑا ہو رہا ہے. کس بات پر؟ بیٹا کہتا ہے میں رسول پاک کے ساتھ جاؤں گا، باپ کہتا ہے نہیں میں جاؤں گا. دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، اور دونوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ آقا آپ فیصلہ فرما دیں کون جائے گا. بیٹا کہتا ہے یہ باپ میرے بوڑھے ہو چکے ہیں، انہیں گھر سنبھالنے دیں. بوڑھے کہتے ہیں نہیں میرا حق زیادہ ہے، میں عمر والا ہوں، اس کا تجربہ کم ہے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. یہ کھیلنے کے لیے مقابلہ نہیں ہو رہا ہے، جان دینے کے لیے مقابلہ ہو رہا ہے، گردنیں لے کر کے نکلنے والا ہے. حضور پاک نے فرمایا قرآن اندازی کر لو، قرآن اندازی کر لو، نام نکالو. قرآن اندازی کی گئی تو بیٹے کا نام نکلا. باپ نے کہا میں یہ قرآن نہیں مانوں گا، اور ایک بار قرآن کرو. دوبارہ قرآن اندازی کی گئی، پھر جوان بیٹے کا نام نکلا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بوڑھے صحابی سے، کہا آپ گھر بیٹھ جائیں، آپ کا یہ لال، آپ کا یہ جوان میرے ساتھ چلے گا. جانتے ہیں حضور کے اس فرمان کے بعد وہ بوڑھے صحابی دھاڑے مار کر رونے لگے، یا ویلا یا ویلا، اے اللہ یہ کتنی بری حالت ہے میری کہ میرے بڑھاپے نے مجھے مصطفیٰ سے دور کر دیا. اگر میں بوڑھا نہ ہوتا تو آج چلا گیا ہوتا. وہ جذبہ کہاں چلا گیا ہمارا؟ وہ جوش کہاں چلا گیا؟ وہ ولولہ کہاں گیا؟ تم بدلتے نہیں، اور پوری دنیا میں بیٹھ کر تسبیح کے دانے گھما کر اور تم کہتے ہو اللہ کی رحمت آ جائے، اللہ کی مدد آ جائے. یاد رکھو یہ سنت کے خلاف ہے.